نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، جو موضوع سخن بنا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ 6 قسم کے لوگ جو 6 طرح کے کام کرتے ہیں وہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے اللہ کی رحمت کی نظر سے بھی محروم رہیں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم کر دیا جائے گا۔ وہ 6 لوگ کون سے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے غلامو، اے صحابہ، میری امت کے لیے یہ پیغام ہے اور تمہارے لیے بھی پیغام ہے کہ جو لوگ اس طرح کے کاموں میں ملوث پائے جائیں گے وہ اللہ رب العالمین کی نگاہ رحمت سے محروم ہو جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سے کام ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ، سب سے پہلے وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین نے بادشاہت عطا فرمائی ہو دنیا کی، اور وہ عدل و انصاف اپنی رعایا کے درمیان نہ کر سکے اور عدل و انصاف نہ کرے بلکہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دے اور اپنی رعایا پر رات دن ظلم و جبر کرے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، وہ بادشاہ جو ظالم و جابر ہوگا تو جب کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ رب العالمین اس ظالم و جابر بادشاہ کی طرف اپنی نگاہ رحمت نہیں فرمائیں گے۔ اور یاد رکھیں، جو شخص چاہے دنیا میں بادشاہ ہو، چاہے دنیا میں دولت مند ہو، چاہے دنیا میں کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، جب قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی نگاہ رحمت سے محروم ہوا وہ پھر جنت کی طرف اس کا ٹھکانہ نہیں ہوگا بلکہ وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اور جس کی طرف اللہ رب العالمین نگاہ رحمت نہیں فرمائیں گے پھر اس سے کوئی حساب کتاب بھی نہیں لیا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ خیر والا معاملہ فرمائیں گے اور جس کو بخشش کا پروانہ دیں گے، رب ذوالجلال اس کی طرف اپنی نگاہ رحمت فرمائیں گے اور نگاہ رحمت کو موڑیں گے نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پہلے لوگ وہ ہوں گے جو دنیا میں اللہ رب العالمین نے جنہیں بادشاہت عطا فرمائی ہے اور وہ بادشاہ بننے کے بعد وہ ظالم و جابر ہوئے تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس سے اپنی نگاہ رحمت کو موڑ دیں گے۔ اور علامہ کتاب کے اندر مکاشفۃ القلوب کے اندر لکھا گیا، تحریر کی گئی، فرمایا ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنا محل بنوایا اور اس محل میں رہتا تھا، لیکن وہ بادشاہ ظالم و جابر تھا اور اس کی رعایا میں ایک بڑھیا ضعیف عورت رہتی تھی جو غریب اور مسکین تھی، جو لاچار تھی، اس کے پاس مال و دولت نہیں تھا، اس کے پاس ایسی دھن و دولت نہیں تھی جس سے وہ اپنا گھر بنا سکتی، جس سے وہ اپنا کمرہ بنا سکتی، لیکن وہ ایک دن اس بڑھیا کا گزر اس بادشاہ کے محل سے ہوا تو اس نے جب محل کی دیواروں کو دیکھا تو اس کا دل کرنے لگا کہ میں اس محل کی دیوار کے ساتھ اپنی ایک جھونپڑی لگا لیتی ہوں، یہ زندگی کا وقت گزر جائے گا، یہ میری زندگی ایک چھت کے نیچے گزار لوں گی۔ جب وہ بڑھیا نے بادشاہ کے محل کے ساتھ اپنا جھونپڑا بڑھایا اور اس جھونپڑی میں رہنے لگی اور جھونپڑی میں رہتے رہتے وقت گزرتا رہا، وہ بڑھیا دن بھر جاتی اپنی روزی کی خاطر، اپنی روٹی کے لیے کہیں کام کرتی، کہیں سے مانگ لیتی کھانے کے لیے۔ جب وہ بڑھیا ایک دن اپنی جھونپڑی کو چھوڑ کر اپنے کام کاج کی طرف گئی تو وہ بادشاہ جو ظالم و جابر اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا، فرعونیت کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنے وزیروں مشیروں سے خواہش ظاہر کی، کہنے لگا آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس محل کا چکر لگاؤں۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا،
تو محل کا چکر لگانے کے لیے نکلا، ساتھ فوجیں بھی تھی، ساتھ اس کے گارڈ بھی تھے، ساتھ اس کے نگران وزیر مشیر بھی تھے۔ جب محل کا چکر لگا رہا تھا تو اس جھونپڑی والی جگہ پر پہنچا جہاں وہ بڑھیا اور کمزور اور ضعیف عورت نے اپنی جھونپڑی بادشاہ کے محل کی دیوار کے ساتھ بنائی ہوئی تھی۔ جب وہ ظالم جابر بادشاہ اس جھونپڑی کے قریب سے گزرا تو وہ کہنے لگا، کس کو ہمت ہوئی، کس کو طاقت ہوئی، کس کو یہ اجازت ملی کہ میرے محل کے ساتھ آ کر جھونپڑی بنائے، میرے محل کے ساتھ آ کر ایک فقیرانہ کمرہ بنائے۔ تو اس بادشاہ نے اپنے وزیروں مشیروں، اپنے گارڈوں اور اپنی فوجوں کو حکم دیا، ایسا کرو، ابھی ابھی اس جھونپڑی کو یہاں سے اکھاڑ کر پھینک ڈالو، اسے جلا ڈالو۔ جب انہوں نے اپنے بادشاہ و ظالم و جابر بادشاہ کے حکم کے مطابق اس بڑھیا ضعیف کی جھونپڑی کو توڑ دیا، اسے آگ لگا دی، اسے جلا دیا۔ جلانے کے بعد جب وہ بڑھیا شام کو واپس آئی تو کیا دیکھتی ہے؟ نہ وہ جھونپڑی موجود ہے، نہ جھونپڑی کا سامان موجود ہے۔ تو بڑھیا کے قدموں کے نیچے سے گویا کہ زمین کھسک رہی تھی۔ تو پھر اس بڑھیا کے درد دل سے یہ آہاں نکلی، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی، اے مالک، میں تو تیری بندی تھی، مجھے تیری ذات پر بھروسہ اور یقین تھا۔ مالک، اگرچہ میں اس جھونپڑی میں اپنے گھر میں موجود نہیں تھی، پر تیری ذات تو یہاں پر موجود تھی کہ میرا گھر کس نے توڑا ہے۔ جب بڑھیا نے یہ جملہ کہا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک، اگرچہ میں اپنے گھر میں نہیں تھی، لیکن یہ میں تیرے سپرد کر کے جاتی تھی، تیری ذات تو ہر جگہ پر موجود ہے، پھر میرا گھر توڑنے والا کون سا ایسا شخص تھا؟ تو اللہ رب العالمین نے ملائکہ کو حکم فرمایا، اے ملائکہ ایسا کرو۔ جی مالک، کیا حکم ہے؟ فرمایا، اس ظالم بادشاہ کے محل کو توڑ ڈالو اور اس کے محل کو اٹھا کر الٹا پھینک دو تاکہ بادشاہ بھی اسی میں غرق ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے ظالم بادشاہ کو دنیا پر بھی سزائیں دی ہے اور آخرت میں بھی یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار نہیں ہوں گے اور اللہ کی نگاہ رحمت سے یہ لوگ محروم ہوں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان 6 لوگوں میں سے پہلے لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین نے بادشاہت عطا فرمائی ہے اور وہ عدل و انصاف نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اپنے قوم کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اپنے ملک کے باشندوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، چاہے ظلم ان کے ساتھ ناانصافی کا ہو یا ظلم ان کے ساتھ رعایا کے ساتھ صلہ رحمی کا ہو یا ظلم ان کے ساتھ حسن سلوک کا ہو، کوئی بھی ظلم ہو، ظالم بادشاہ کبھی بھی جنت کی طرف نہیں جائے گا، نہ ہی اللہ کی رحمت کا وہ طالب امیدگار ہوگا۔ اور دوسرے لوگ کون سے ہوں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دوسرے لوگ وہ ہیں جو عرب کے لوگ ہیں اور تعصب کی وجہ سے اپنے آپ کو عجمیوں کو حقیر جانتے ہیں، اپنے آپ سے دوسروں کو حقیر جانتے ہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بیٹھ کر اپنے اس فرمان عالی شان کے مطابق سرکار نے ہر کسی کے ساتھ فرق کو ختم کر دیا، کوئی کسی کو حقیر نہ جانے، کوئی کسی کو اپنے سے زیادہ فضیلت والا نہ جانے، کیونکہ ہر بندہ نیکی کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کے لیے کرتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی فوقیت ہے تو فقط یہ فوقیت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہی اچھا ہے جس کے دل میں رب کا خوف ہے، جس کے دل میں تقوی اور پرہیزگاری نے ڈیرا لگایا ہوا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان میں سے 6 میں سے دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو عرب میں رہتے ہیں اور عربی ہیں، وہ تعصب کی بنا پر دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، گویا کہ میں مصطفیٰ کے فرمان کو انہوں نے پشت پیچھے ڈال دیا ہے، اگر وہ فرمان کو پڑھتے عمل کرتے تو کسی کو وہ حقیر بھی نہ سمجھتے، تعصب بھی نہ کرتے۔ جب انہوں نے اللہ کی مخلوق میں، اللہ کے بندوں میں سے اس کے بندوں کو حقیر جانا اور تعصب کیا، رب نے قیامت کے دن ان سے اپنی نگاہ رحمت کو موڑ لینا ہے اور ان کو بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں بھیج دینا ہے۔ اور تیسرے لوگ کون ہوں گے؟ تیسرے لوگ وہ ہوں گے
جو مال و دولت ملنے کے بعد فخر کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے حبیب نے ارشاد فرمایا جو مال و دولت کے گھمنڈ میں آ کر تکبر کرتا ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کی نگاہ رحمت سے محروم ہوگا۔ جیسے سرکار سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون گزرا ہے، اور 20ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو ارشاد فرمایا، اور رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اے محبوب جب ہم نے خزانے قارون کو عطا کیے تو قارون مال کے گھمنڈ میں آ کر کہنے لگا کہ پیسہ بھی میرے پاس ہے، دولت بھی میرے پاس ہے، آواز بھی میری خوبصورت ہے، لیکن نبی موسیٰ کلیم کو کیوں بنا دیا گیا؟ میرا حق بنتا تھا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے وہ سگے ماموں کا بیٹا بھی تھا، لیکن جب رب اس کے فخر اور تکبر و مال کے گھمنڈ میں آ کر اس نے یہ جملے کہے، اللہ نے اسے مردود قرار دے کر دنیا میں بھی غرق کر دیا، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین اس قارون کو مال کے گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے اللہ رب العالمین بغیر حساب کے جہنم میں بھیج دے گا۔ اور چوتھے لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین نے تجارت کا ایک شعبہ عطا فرمایا، اور وہ تجارت کرتے ہیں، اور جس مال کے اندر وہ تجارت کر رہے ہیں اور اس مال کے اندر کوئی عیب ہے تو وہ بیچنے والا جب خریدنے والے کو دیتا ہے تو وہ بیوپاری، وہ تاجر جو اپنے مال کا نقص خریدنے والے کو نہیں بتاتا، یعنی دھوکے میں رکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے حبیب نے ارشاد فرمایا ایسا شخص بھی دوزخ میں جائے گا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مثال موجود ہے، اور ایک دن آپ اپنی دکان کو، کپڑے کی دکان ہوا کرتے تھی، کہ وقت سے پہلے بند کرنے لگے، تو ساتھ والی دکان والے شخص نے پوچھا اے امام اعظم آج خیریت تو ہے کہ آج وقت سے پہلے آپ دکان بند کر رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے پڑوس میں بیٹھنے والا شخص، آج موسم خراب ہے، موسم ابر آلود ہے، تو لہٰذا کپڑے کی جو نوعیت ہے، کوالٹی ہے، وہ دیکھنے میں تھوڑی مشکلات آ رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی گاہک ایسا آ جائے جو اس کپڑے کی ویرائٹی کو نہ پہچان سکے تو قیمت وہ زیادہ دے جائے، یا وہ بھول کر مجھ سے خرید کر لے جائے، تو یہ گناہ ہے اور خیانت ہے۔ میں اس خیانت سے بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے وقت سے پہلے دکان بند کر رہا ہوں۔ یہ تقویٰ تھا امام اعظم ابو حنیفہ کا، کہ معلوم یہ ہوا جب تاجر کوئی چیز آگے بیچنے کے لیے دیتا ہے تو اس مال کے اندر جو چیز خراب ہو یا جو اس کے اندر نقص موجود ہو تو خریدنے والے کو پہلے بتا دے، اے میرے بھائی اس کے اندر یہ نقص ہے، اگر لینا ہے تو آپ کی مرضی ہے، نہیں لینا تو آپ چھوڑ دیں۔ یہ ہے تجارت کا طریقہ جو اللہ کے حبیب نے ہمیں عطا فرمایا۔ لیکن وہ تاجر جو نقص بھی نہ بتائے، وہ تاجر بتلائے کوئی اور مال اور دے اور مال دے، معلوم یہ ہوا وہ شخص جو اپنی تجارت میں خیانت کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا وہ چوتھے لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین جہنم میں بھیج دیں گے اور حساب و کتاب بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ اور پانچویں لوگ کون ہوں گے؟ پانچویں لوگ وہ ہوں گے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دیہات میں رہنے والے نادان، ان پڑھ، جن کو دین کے بارے میں، جن کو تعلیم کے بارے میں کچھ بھی شعور نہ ہوگا، اگر کچھ پڑھے لکھے بھی ہوں گے تو وہ دیہات میں رہنے کی وجہ سے اور بدو ہونے کی وجہ سے اپنی جہالت والی جب باتیں اور سوال و جواب کریں گے تو اپنی جہالت میں جب عروج پہ جائیں گے، اگر سمجھانے والا انہیں کوشش کرے سمجھانے کی، پھر بھی اس کے باوجود بات کو نہیں سمجھیں گے، اس پر عمل بھی نہیں کریں گے۔ فرمایا ایسا شخص بھی جو دین کے اندر ایسے ایسے سوال اٹھائے جو انسان کی سوچ سے بھی بڑے ہوں، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ۔ اللہ سونے نے ارشاد فرمایا حبیب ایسے لوگ بھی دنیا میں ہوں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو سوال کرتی تھی کہ اے کریم ہمیں رب دکھلاؤ، لیکن آپ کی امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اس سے بھی بڑے سوال کریں گے۔ فرمایا جو اس سے بڑے سوال کریں گے اور عمل بالکل نہیں کرے، فرمایا وہ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اور چھٹے لوگ کون سے ہوں گے؟ چھٹے لوگ وہ ہوں گے جو علماء سو ہیں،
علم تو ہوگا، سب کچھ ہوگا، علم پڑھا بھی ہوگا، کتابیں پڑھی بھی ہوں گی، علم بھی رکھتے ہوں گے، لیکن کیا کریں گے؟ وہ علم پر عمل نہیں کریں گے، علم کو صحیح طریقے، علم نافعہ کے طریقے نہ تقسیم نہیں کریں گے۔ معلوم یہ ہوا عالم ہو عمل نہ کرے تو اللہ رب العالمین نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار، فرمایا وہ شخص جو علم پڑھنے کے بعد اگر اس پر عمل نہیں کرتا وہ اس طرح ہے جیسے ایک جانور کے اوپر، ایک گدھے کے اوپر کتابیں لاد کر اس کو چلا دیا جائے۔ جو علماء سو ہیں، جو برے عالم ہیں، دین کے خلاف چلتے ہیں، معلوم یہ ہوا ان علماء سے بھی اللہ رب العالمین نگاہ رحمت بھی نہیں فرمائیں گے اور حساب و کتاب بھی نہیں لیں گے، بلکہ یہی حکم ربانی جاری ہوگا، ایسے علماء سو کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے۔ یہ 6 لوگ اللہ رب العالمین کی نگاہ رحمت سے بھی محروم رہیں گے اور ان سے حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، انہیں جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ ان 6 لوگوں کی تفصیل میں نے عرض کر دی اور اجمالی طور پر میں بتا دوں، سب سے پہلے لوگ وہ ہوں گے جنہیں اللہ نے بادشاہ بنایا اور بادشاہت ملنے کے بعد وہ ظالم و جابر ہوئے۔ دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو مال و دولت کی وجہ سے فخر اور بڑائی میں چلے جائیں گے، وہ بھی دوزخ میں جائیں گے۔ تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ رب العالمین کے حکم اور تجارت جو اللہ نے شریعت میں جائز قرار دی ہے، تجارت میں جو خیانت کریں گے۔ اور چوتھے وہ لوگ ہیں جو عرب میں رہ کر اور نسب کے ذریعے وہ اپنے آپ کو فضیلت دیں گے دوسرے لوگوں پر، لیکن اللہ رب العالمین نے سب کے لیے ایک نظام بنایا اپنے حبیب کے، فرما دیا محبوب جس نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی رہتا ہے، وہ اجمی ہو یا عربی ہو، سب برابر ہیں محمود و ایاز تیری بارگاہ میں۔ اے محبوب جب عرب کے لوگ ایسا تعصب کریں گے تو ان کو بھی جہنم کی زینت بنا دیا جائے گا۔ یہ 6 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جہنم کا ایندھن بنیں گے، ان 6 لوگوں کی تفصیل ہم نے بتا دی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی صحبت سے ہمیں بچائے، کیونکہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرما کے گئے ہیں، فرمایا صحبت طالع ترا طالع کند، صحبت صالح ترا صالح کند۔ اچھوں کی محفل بیٹھیں گے تو اچھے بن جائیں گے، اگر بروں کی محفل میں بیٹھیں گے تو برے بن جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔